حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بننے سے پہلے ایک بار میرے والد حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، رات میں نے عجیب چیز دیکھی۔ میں نے اپنے گھر کی چھت پر بستر پر لیٹی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں احترام نسواں کے متعلق بلا شبہ اتنا مواد موجود ہے کہ اس سے ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ ہم بھی صرف نمونے کے طور پر چند احادیث ذکر کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی نظر اچانک کسی اجنبی عورت پر پڑ جائے تو اسے گھورنے اور تنگ کرنے کی بجائے احترام سے نظریں جھکا لینے کا حکم ہے۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کو پھیر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری نظر کی اجازت نہیں ہے۔ ایک سفر سے واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو اونٹ چلا رہے تھے جن پر خواتین سوار تھیں، ذوق سفر میں رفتار کچھ زیادہ تیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آہستہ چلو، آپ گینیوں خواتین کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت و تعلقات کی پائیداری کے لیے کتنا بہترین نسخہ عطا فرمایا۔ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے۔ اگر اس کی کوئی ایک خصلت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری خصلت اس کی پسند کے مطابق ہوگی۔ کمال ایمان اور بہترین لوگوں میں سے ہونے کے لیے کیا معیار مقرر فرمایا؟ ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ انسان کے نفس پر پریشانیوں اور وساوس کا حملہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں، میں دنیا کا سب سے مظلوم، سب سے بدحال اور سب سے زیادہ غمزدہ انسان ہوں۔ یہ بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے۔ اکثر لوگ بڑی بڑی غلطیاں ایسے ہی لمحات میں کر بیٹھتے ہیں اور پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں۔ ان کو یہاں تک یاد نہیں رہتا کہ ان کے پاس کلمہ طیبہ جیسی قیمتی نعمت ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو سانس لے رہے ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی غذا ہے۔ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ان کے دل و دماغ میں قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں۔ وہ یہ بھی فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے کتنے پردے ہیں، ایسے پردے کہ اگر وہ اتار لیے جائیں تو ان کا سارا غم و غصہ شرمندگی میں بہہ جائے۔ اور وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس وقت وہ جس غم اور پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بعض قوتوں کے بل بوتے پر ہے، ورنہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ انسان بے بسی کے جال میں پھنس جاتا ہے، تب وہ مار کھاتا ہے مگر غصہ نہیں کر سکتا۔ تب وہ ایسا تشدد دیکھتا ہے کہ جسم میں کچھ محسوس کرنے کی سکت تک نہیں رہتی۔ اس لیے جب بھی نفس پر پریشانیوں اور وساوس کا شدید حملہ ہو اس وقت کوئی فیصلہ نہ کریں، اس وقت صرف اور صرف استغفار میں لگ جائیں، اپنے گناہ یاد کریں، ان پر روئیں، ان کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اپنے دل کو سمجھائیں کہ اس وقت جو کچھ مجھ پر بیت رہا ہے وہ حقیقی باتیں نہیں، محض شیطان کا حملہ ہے، اور شیطان ذکر اور استغفار سے بھاگتا ہے، فیصلے کرنے، دوسروں کو الزام دینے اور زیادہ سوچنے سے نہیں، استغفار کرنے سے ساری پریشانیاں حل ہوتی ہیں۔ ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے عرض کرتے ہیں کہ اپنی ذات پر رحم کھائیں۔ جی ہاں، ہم سب اپنے اوپر رحم کھائیں اور خود کو عذاب سے بچانے کے لیے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، اور پھر سب سے پہلا کام یہ کر لیں کہ اپنی نماز کو بالکل ٹھیک کر لیں، باجماعت، مکمل اہتمام، پوری محبت، مکمل توجہ اور لذت و شوق کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ناظرین، نماز تو جنت کی حور سے زیادہ لذیذ اور میٹھی ہے۔ یہ کیا ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہو کر نماز میں غفلت کرنے لگتے ہو؟ اللہ کے لیے ایسا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں 5 وقت میں اپنے عالیشان دربار میں حاضری کے لیے بلایا ہے۔ جی ہاں، بہت تاکید سے بلایا ہے۔ پس سچی توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز کے ساتھ عشق کی حد تک محبت رکھیں۔ ناظرین، حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بننے سے پہلے ایک بار میرے والد حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، رات میں نے عجیب چیز دیکھی۔ میں اپنے گھر کی چھت پر بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ میں نے نیچے راستے میں کچھ شور و غل سنا۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو پہلے گمان کیا کہ رات کو شکار ڈھونڈنے والے بھیڑیوں کا غول ہے، مگر وہ شیاطین کے مختلف گشتی دستے تھے۔
پھر یہ تمام دستے میرے گھر کے پیچھے ویرانے میں جمع ہو گئے۔ پھر ان کا سردار ابلیس بھی آ پہنچا۔ یہ سارے جب ابلیس کے پاس جمع ہو گئے تو ابلیس نے بلند آواز سے پکار کر کہا، تم میں سے کون ہے میری طرف سے؟ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کافی ہوگا، یعنی کون ان کو جا کر بہکائے گا اور نقصان پہنچائے گا۔ شیاطین کے ایک گروہ نے کہا کہ یہ کام ہم کریں گے۔ پھر یہ گروہ چلا گیا اور کچھ دیر بعد لوٹ کر آیا اور کہنے لگا کہ ہم ان پر بالکل قابو نہیں پا سکے۔ شیطان ابلیس یہ سن کر پہلے سے اور زیادہ چیخا اور کہنے لگا، تم میں سے کون ہے؟ میری طرف سے عروہ بن زبیر کے لیے کافی ہوگا۔ شیاطین کی ایک اور جماعت نے کہا کہ ہم یہ کام کر لیں گے۔ یہ لوگ پھر گئے اور کافی دیر کے بعد واپس آئے اور کہنے لگے، ہم تو ان پر کچھ بھی قابو نہیں پا سکے۔ ابلیس یہ سن کر اس قدر زور سے چیخا کہ مجھے لگا کہ زمین پھٹ جائے گی۔ اس نے پھر اپنا وہی اعلان دہرایا۔ اس بار بھی شیاطین کی ایک جماعت گئی اور بہت دیر بعد واپس آئی اور کہنے لگی، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ یہ سن کر ابلیس غصہ کی حالت میں وہاں سے چلا گیا اور تمام شیاطین بھی اس کے پیچھے رخصت ہو گئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ قصہ سن کر فرمایا، میرے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن یا رات کی آغاز میں یہ دعا پڑھ لے، اللہ پاک اسے ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، شان والا ہے، بڑی دلیل والا ہے، مضبوط سلطنت والا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی تمام گناہوں، شیطانوں، ظالموں اور نفس امارہ کے شر سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین، چھوٹی سی دعا ہے، ابھی یاد کر لیجئے، صبح شام کے معمولات میں شامل فرمائیے، بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ اللہ پاک مجھے اور تمام مسلمانوں کو اپنی رضائے کاملہ اور میٹھی ملاقات نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔